سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم کے لوگ تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں بنے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، جن کا نام قرآن مجید میں 9 دفعہ آیا ہے۔ آپ کی قوم کے لوگ اپنی جسمانی طاقت اور قوت بازو کے زور سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے مکانات بنایا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام اس قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے۔ اللہ نے انہیں اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے عظیم الشان نشانی ہے۔ اب اسے کھلا چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چر لے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب گھیر لے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ نے تمہیں عاد کی ہلاکت کے بعد جانشین بنایا ہے اور تمہیں اس علاقے میں آباد کیا ہے۔ تم میدانی علاقے میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے ایمان لانے والے کمزور لوگوں سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو ان کے لائے ہوئے پیغام پر بھی بھرپور یقین رکھتے ہیں۔ متکبرین کہنے لگے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم واضح طور پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ اللہ کی اونٹنی کو زخمی کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے اعلانیہ سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ بالآخر ایک زبردست زلزلے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ حضرت صالح ان سے ایک طرف ہو کر افسوس سے کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تم سے خیر خواہی کی تھی، لیکن تم اپنے خیر خواہوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ناظرین، سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں زمین پر آباد کیا، لہٰذا اس سے معافی مانگو، پھر آئندہ کے لیے اس کے سامنے توبہ کرو۔ بلا شبہ میرا پروردگار بہت قریب ہے اور فریاد رس ہے۔ وہ کہنے لگے، صالح، ہم کو تو تم سے بہت امیدیں تھی، لیکن تعجب کی بات ہے کہ تو ہمیں ان بتوں کی پوجا کرنے سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد بھی کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ ہمیں تیری دعوت میں واضح شک ہے۔ صالح فرمانے لگے، اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کریم کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی عظیم رحمت سے سرفراز فرمایا ہے، پھر بھی میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ میں کون میری مدد کرے گا؟ اس طرح تو تم مجھے زبردست خسارے میں مبتلا کر دو گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے واضح نشانی ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چر لے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں فوری عذاب آ لے گا۔ لیکن انہوں نے اسے زخمی کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے لوٹ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آن پہنچا، ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بلا شبہ تیرا رب ہی قوت اور غلبے والا ہے۔ آخرکار ان ظالموں کو ایک زبردست چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہوئے ہی نہیں۔ خبردار، قوم سمود نے اپنے رب کریم کا انکار کیا، خبردار، سمود بھی دفع ہو گئے۔ ناظرین، سورۃ العشرہ میں ارشاد ہوتا ہے، سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہم نسب صالح نے کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ بلا شبہ میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میں اس تبلیغ کے سلسلے میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں، میرا ثواب تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم یہاں ہمیشہ کے لیے امن و امان کے ساتھ رہو گے؟ ان باغیچوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے ٹوٹے پڑتے ہیں، یعنی رز بھرے ہیں، تم بلا ضرورت تکلف کرتے ہوئے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے پیچھے لگو۔ ان ظالموں کی بات نہ مانو جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے،
تو جادو کے زیر اثر ایسی بات کرتا ہے، ورنہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے۔ اگر تو واقعتاً سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک اونٹنی ہے جو اپنی باری پر پانی پیے گی اور تمہیں بھی ایک معین دن میں پانی لینا ہوگا۔ اسے برے ارادے کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک عظیم دن کا عذاب گھیر لے گا۔ لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا، پھر وہ جلد ہی نادم ہو گئے۔ بلا شبہ ان کو عذاب نے آ لیا۔ اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ تیرا رب ہی غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان حجر کا علاقہ ہے۔ سمود بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور واعظ بنا کر بھیجا۔ ان کا معجزہ وہ اونٹنی تھی جو ان کے سامنے پتھر سے نکلی تھی۔ جب قوم نے اسے قتل کر دیا تو انہیں ایک کڑکدار آواز کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچ گئے، جو قوم کی ہلاکت کے بعد فلسطین کے علاقے رم اللہ میں چلے گئے۔ یہ قوی ترین قول ہے کیونکہ ان کے قریب زرخیز علاقہ یہی تھا۔ عرب لوگ اپنے جانوروں کو چرانے کی خاطر گھاس اور پانی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، لیکن حضر موت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضر موت جا کر رہنے لگے تھے کیونکہ وہ اصلاً اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے یا وہ احقاف والوں کی نسل میں سے تھے۔ وہاں ایک قبر بھی ہے جسے وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قوم کی ہلاکت کے بعد بھی وہ اپنے علاقے میں ہی رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مکہ المکرمہ لے گئے اور وہیں رہے حتیٰ کہ فوت ہوئے اور ان کی قبریں کعبے کے مغربی جانب ہیں، واللہ عالم۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک میں لوگوں کے پاس فروکش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمود کے گھروں کے پاس مقام ہجر میں قیام پذیر ہوئے۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی پیا جسے سمود پیتے تھے، اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندھا اور ہانڈیاں بھی پکا لی تھی۔ تاہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہوں نے ہانڈیوں کو گرا دیا اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، لہٰذا ان کے گھروں میں نہ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ہجر میں فرمایا تھا، ان لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ جن پر عذاب نازل ہوا تھا، الا یہ کہ روتے ہوئے، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر وہاں نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی میں لائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔